فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ، اور اس کی جلد 2 یعنی سیکنڈ والیوم ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم پہنچ چکے ہیں خطبہ نمبر 46 تک۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ عَزْمِهِ عَلَى الْمَسِيرِ إِلَى الشَّامِ وَهُوَ دعا به ربه عند وضع رجله في الرکاب۔ امام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب آپ امیر شام اور اہل شام کے فتنے کو دور کرنے کے لیے شام کے سفر کا ارادہ کر رہے تھے۔ آپ نے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھ کر یہ دعا تلاوت کی۔ خطبے کی سند۔ اس کلام کو بعض ایسے لوگوں نے نقل کیا ہے جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے زندگی کرتے تھے۔ منجملہ نصر بن معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوفے سے شام روانہ ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی۔ جس طرح سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کے ذیل میں فرمایا ہے، اس کا پہلا حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دیگر جامع جملوں کے ذریعے اس کی تکمیل کی ہے۔ عاصم کوفی نے اپنی کتاب الفتوح میں ذکر کیا ہے، اور قاضی نعمان مصری نے اس دعا کو بعض اضافات اور اختلافات کے ساتھ کتاب دائم الاسلام میں نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ امام جب بھی کسی سفر پر جاتے تھے تو اس دعا کی تلاوت کرتے تھے۔ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 12۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ بہتر ہے کہ اسے دعا کہا جائے، جو باوجود انتہائی مختصر ہونے کے انتہائی پرکشش اور گہرے مطالب کا حامل ہے۔ سب سے پہلے امام نے ان تمام مشکلات کو جو اس سفر میں درپیش ہو سکتی ہیں 3 عنوانات کے تحت بیان کیے ہیں، اور ان سے خدا کی پناہ مانگی ہے۔ پھر خداوند عالم کی سفر کے ساتھی اور اپنے پیچھے رہ جانے والے افراد خانہ کی نگہبان کے عنوان کے تحت توصیف کی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے دعا کے حصہ اول پر، جو کہ ایک ایسی توصیف الہی پر مبنی ہے جو سوائے رب العزت کے کسی اور کے لیے تصور نہیں کی جا سکتی۔ صرف ذات پروردگار ہے کہ جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دعا کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء سفری وکابۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ اللہم انت صاحبی فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل ولا یجمعہما غیرک لأن المستخلف لا یکون مستحبا والمستصحب لا یکون مستخلفا۔ بار الہ ترجمہ اس کا ہے: بار الہ، میں اس سفر میں پیش آنے والے مصائب اور تکالیف سے، غم زدہ واپسی سے، اور اپنے اہل و عیال اور اموال میں کوئی تکلیف دہ امر مشاہدہ کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ خداوندہ تو سفر میں
ہمارا رفیق اور ساتھی ہے اور ہمارے پیچھے رہ جانے والے خاندان اور اموال کا سرپرست اور نگہبان ہے، اور میں تیری عظیم ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جانتا جو بیک وقت ان دونوں امور پر قادر ہو، کیونکہ جو سفر کا ساتھی ہوتا ہے وہ افراد خانہ کی نگہبانی اور سرپرستی نہیں کر سکتا، اور جو گھر کا سرپرست اور نگہبان ہو وہ سفر کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ صرف تو ہی وہ تنہا ذات ہے جو ان دونوں امور پر قادر ہے۔ شرح و تفسیر۔ خدایا، میں سفر کی تکالیف سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک اولیاء اللہ اور مردان خدا ہر حال میں خدا سے لو لگائے رکھتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے یا کسی مہم کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ صمیم قلب اور ارتکاز ذہنی کے ساتھ اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے امور کو اس سے دعا اور توسل سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی رحمت سے ان کے لیے راہیں ہموار کر دے اور دل کو قوت، روح کو تسکین اور نفس کو اعتماد کی دولت عطا کرے۔ امام اس عظیم لشکر کے پیشوا تھے جو صفین کے میدان کی طرف رخ کرنے والا تھا۔ جب سواری کی رکاب میں قدم مبارک رکھا تو خدا کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی۔ ترجمہ: بار الہ، میں سفر کے رنج و مشقت اور غم آلود واپسی اور اپنے اہل و عیال، اموال اور اولاد میں کوئی ناخوشگوار منظر دیکھنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ در حقیقت جو فکر کسی مسافر کے ذہن کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی طرف امام نے اس خطبے میں اشارہ کیا ہے۔ پہلا مسئلہ سفر میں پیش آنے والی مشکلات ہیں، جن کی طرف امام علیہ السلام نے وَعَسَىٰ السَّفَرِ کی تعبیر سے اشارہ کیا۔ دوسرا کٹھن مرحلہ سفر سے واپسی کا ہوتا ہے، کعبۃ المنقلبی، یعنی یہ فکر کہ کیا سفر سے کامیاب واپسی ہوگی اور انسان خوشحال اور اموال کے ساتھ واپس آئے گا یا ناکامی مقدر ہوگی اور انسان دل شکستہ اور خالی ہاتھ لوٹ کر آئے گا۔ اور تیسرا اہم مسئلہ خاندان، گھر اور مال و اسباب کی نگرانی سے متعلق سوء المنظری فی الاہل والمال والولد کی تعبیر سے اشارہ کیا ہے۔ امام ان تمام امور اور مشکلات سے خدا کی پناہ طلب کرتے ہیں اور ان سب کو حل کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا خوبصورت اور دل آویز جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں تمام دست دعا بلند کرنے والوں اور متوسلین اور بارگاہ رب العزت کے قلوب و اذہان کو خود میں جذب کر لیتا ہے۔ عرض کرتے ہیں: اللہم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل ولا یجمعہما غیرک۔ خداوند عالم، تو ایک جانب ہمارا محافظ اور ہم سفر ہے اور دوسری جانب ہمارے ان افراد کا بھی جنہیں ہم وطن میں پیچھے چھوڑ رہے ہیں سرپرست اور نگہبان ہے، اور میں تیرے علاوہ کسی اور ذات کو نہیں جانتا جو ان دونوں امور کو بیک وقت انجام دے سکے۔ جی ہاں، صرف خداوند عالم کی ذات پاک ہے جو زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہے اور ہر حال میں تمام مکان و زمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے لیے کوئی جگہ کسی دوسری جگہ کی نسبت قریب یا دور نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر 3 الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس خطبے میں ان کے معنی ہیں۔ پہلا، جو پہلی عبارت میں نے پڑھی جس میں بار الہ میں سفر کے رنج و مشقت اور غم آلود واپسی اور اپنے اہل و عیال اور اموال اولاد میں کوئی ناخوشگوار منظر دیکھنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس میں وَعَسَىٰ کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی ہے، یہ عصا کا مادہ وائس سے باوزن درس، اس کے معنی وہ نرم ریت ہے جس میں جب انسان یا کوئی حیوان چلتا ہے تو پاؤں ریت میں دھس جاتا ہے، اس کے لیے چلنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ دوسرا لفظ کابتا غم و غصہ اور بدحالی، شکستہ حالی کے معنی دیتا ہے۔ تیسرا منقلب کا مادہ قلب ہے، یہاں معنی واپس پلٹنے کے ہیں اور اہم مصدر کے معنی مناسب ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جہاں پر امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں خداوند عالم کی ذات پاک ہے جو زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہے اور ہر حال میں
مکان و زمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے لیے کوئی جگہ کسی دوسری جگہ کی نسبت قریب یا دور نہیں۔ اسی سبب سے وہ سفر کے دوران ہمارا ہم سفر بھی ہوتا ہے اور اسی دوران وابستگان اور اہل و عیال و اموال کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کس قدر بہتر اور مفید عمل ہے کہ ہم اپنی زندگی کی باغ دوڑ کسی ایسی ہستی کے سپرد کر دیں جو ہماری زندگی کے ہر پہلو اور گوشے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر جگہ اور ہر لمحہ ہمارے متعلقین کے ساتھ ہے۔ اس دعا کے آخری جملے میں اس موضوع کی دلیل میں کہ سوائے خداوند عالم کے کوئی دوسری ذات ایسی نہیں جو ان دونوں حالتوں میں حاضر اور موجود ہو، فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کیونکہ کوئی شخص جو ہمارے گھر والوں اور اموال کی نگہداشت میں ہمارا جانشین ہو وہ ہمارا ہم سفر نہیں بن سکتا، اور جو شخص ہمارا ہم سفر بن جائے وہ ہمارے گھر اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت اور نگہبانی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، مادی مخلوق کے لیے چونکہ حجم رکھتی ہے کوئی جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجودگی ممکن نہیں، کیونکہ اس کا وجود بذات خود محدود ہوتا ہے۔ صرف وجود باری تعالیٰ ہی لامحدود ہے، جس کے لیے نہ کوئی مکان ہے، نہ سمت، نہ اس کے لیے ماضی ہے، نہ حال اور نہ مستقبل۔ زمین و آسمان تحت الثری اور عرش اعلیٰ اس کے لیے یکساں ہے، جیسا کہ خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدید آیت نمبر 4۔ تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہوتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے تمہارا رخ اسی کی طرف ہوگا، سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کے آخر میں کہتے ہیں، اس کلام کا ایک جملہ حدیث رسالت مآب سے منقول ہے، جسے امیر المومنین نے انتہائی فصیح و بلیغ جملوں کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور وہ جملہ لا یجمعہما غیرک سے آخر کلام تک ہے۔ نقطہ دعا کا فلسفہ: ہر وہ شخص جو تعلیمات اسلامی سے آگاہی رکھتا ہے اس حقیقت سے بخوبی روشناس ہے کہ تعلیمات اسلامی میں دعا اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے التجا بہت بڑا مقام اور درجہ رکھتی ہے، یہاں تک کہ بہترین عبادات الہی کا ایک بڑا حصہ دعا اور تضرع و زاری سے کی جانے والی التجاؤں پر مشتمل ہے، جیسا کہ دعا کو روح عبادت شمار کیا گیا ہے۔ حدیث نبوی میں ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ: اپنی حاجات کی برابری اور مشکلات کے حل کے لیے خدا سے مدد طلب کرو، شدائد اور مصیبتوں میں اس سے پناہ مانگو اور اس کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرو، کیونکہ دعا عبادت کی روح ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 90 پیج نمبر 302۔ دوسری حدیث میں حضور ختمی مرتبت نے دعا کا تعارف مومن کے اسلحے، دین کے ستون اور آسمانوں اور زمین کے نور کے طور پر کرایا ہے۔ قال رسول اللہ الدعاء سلاح المؤمنی وعمود الدین ونور السماوات والارض، اصول کافی کی جلد نمبر 2 پیج نمبر 468۔ یہ ریفرنس ہے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں دعا فتح مندی کی کلید اور مقاصد کے حصول کا وسیلہ ہے۔ میں نے ترجمہ پڑھا یہاں پر۔ یہ بحار الانوار، اس کا ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 90 پیج نمبر 341۔ یہ مسئلہ اس قدر اور اہم اور سنگین ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے، ترجمہ: اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا، سورہ فرقان آیت نمبر 77۔ لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود کچھ افراد جو فلسفہ دعا اور التجا بدرگاہ رب العزت سے ناآشنا ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے اعتراضات یہ ہیں: نمبر 1، کبھی وہ کہتے ہیں کہ دعا تسلیم و رضا کی روح سے متصادم ہے اور ارادہ خدا سے متصادم ہے، ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کریں اور جو وہ ہمارے لیے پسند کرے ہم بھی پسند کریں۔ نمبر 2، کبھی کہتے ہیں کہ دعا انسان کی جد و جہد اور سعی و محنت کو زوال پذیر کر دینے والے عوامل میں سے اہم عامل ہے، کیونکہ انسان اس کی وجہ سے محنت اور جد و جہد ترک کر کے صرف دعا مانگنے پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، مزید یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دعا کے ذریعے
مقدرات الہی کو بدل سکیں۔ اگر خدا کے علم میں ہمارے لیے کوئی امر مقدر ہو چکا ہے تو وہ ہماری دعا سے بدل نہیں سکتا، اور کوئی امر مقدر نہیں ہوا تو وہ ہماری دعا سے ظہور پذیر نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر ان کا خیال ہے کہ دعا ایک فضول اور بے سود امر ہے جس سے خداوند عالم کی مشیت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ خود جو مناسب سمجھتا ہے انجام دیتا ہے اور ہماری دعاؤں سے بے نیاز ہے۔ لیکن اگر بارگاہ ایزدی میں دعا، تضرع اور نیاز بندی کا حقیقی مفہوم انسان کے ذہن میں واضح اور روشن ہو تو اس قسم کی گفتگو کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ دعا کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی بھرپور صلاحیتوں اور کوششوں کو بروئے کار لائیں، اور اس کے بعد جو چیز ہماری طاقت اور استطاعت سے باہر ہے وہ خدا کے لطف و کرم کے سپرد کر دیں، اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس کے سامنے دست طلب پھیلائیں۔ یہی مفہوم ہے اس آیہ کریمہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جب شدید پریشانیاں گھیر لیں اور انسان اپنی تمام کوششوں اور جد و جہد کے باوجود کوئی جائے مفر نہ پائے تو پھر چارہ سازی کے لیے بارگاہ رب العزت کے در پر آئے اور دست دعا بلند کرے۔ یہی بات تصریحی طور پر اسلامی روایات میں بیان کی گئی ہے، اور واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سست و بے عمل اور ناکارہ افراد محروم رہیں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک سست اور کام سے جی چرانے والے شخص کی وسط رزق کی دعا مستجاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر کسی تحریر اور گواہی کے اپنا مال کسی کو قرض دے اور مقروض انکار کر دے تو قرض خواہ کی دعا اس سلسلے میں قبول نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ بے عملی اور سستی اور بے عقلی کا علاج دعا سے نہیں ہو سکتا۔ اس نقطے پر غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دعا نہ صرف یہ کہ سستی اور بے عملی کا سبب نہیں بنتی بلکہ در حقیقت آخری حد اور لمحے تک جد و جہد کا سبق دیتی ہے۔ غور فرمائیے۔ اس کے علاوہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعا سے مقدرات الہی نہیں بدلتے، تو اس کا جواب واضح اور روشن ہے۔ دعا انسان کی صلاحیتوں اور قابلیت میں اضافے کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتا ہے تو انوار معرفت اس کے قلب و ذہن اور روح کو جلا بخشتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے ان سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ توبہ قبولیت دعا کی اولین شرط ہے، اور اس طرح لطف پروردگار حاصل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور نتیجتاً خداوند عالم کی تازہ عنایات اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ بالفاظ دیگر خداوند متعال کے پاس بے شمار نعمتیں اور برکتیں ہیں جو بندگان الہی کے شامل حال ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو اور اس کے آگے دست دعا پھیلائے، اپنی روح کو دنیاوی تعلقات سے آزاد کر کے اس کی قربت اختیار کرے۔ اس طرح دعا کے پرتو میں انسان وہ تمام شرائط پوری کر دیتا ہے جو رحمت الہی کے حصول کی ضامن ہوتی ہیں۔ نتیجتاً اس پر باران رحمت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ جو کچھ اوپر کہا گیا وہ اس بات کا جواب ہے کہ دعا تسلیم و رضا کی روح کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح رہے کہ دعا بجائے خود تسلیم و رضا کی تاکید کرتی ہے، کیونکہ خداوند عالم اس کا خواہش مند ہے کہ اس کے بندے دعا کے وسیلے سے اس کا تقرب حاصل کریں تاکہ اس کی رحمت و برکت سے زیادہ مستفیض ہو سکیں۔ اسی وجہ سے آیات الہی اور روایات میں بار بار دعا کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ شرائط دعا کی پابندی پر قبولیت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ دعا انسان کی تربیت کے لیے بہترین اثرات رکھتی ہے، اس کی روح و جان کی نگہداشت کرتی ہے اور مادی دنیا کی کثافتوں کو اس سے دور کرتی ہے۔ اے نیکی، پاکیزگی اور بہترین صفات انسانی کے ساتھ خدا سے نزدیک کر دیتی ہے۔ دعا اور التجا کی روح انسان کی پرورش اور بہتری کی تاثیر ہمارے اس عصر جدید میں ایک تازہ
قوت کے ساتھ سامنے آتی ہے، یہاں تک کہ عہد جدید کے طبیب و ماہرین نفسیات بھی اس کی اہمیت کے زیادہ قائل ہوتے جا رہے ہیں اور اسے انسانی مشکلات کے حل کا ایک اہم وسیلہ سمجھنے لگے ہیں۔ ایک مثال کے بیان کے ساتھ ہم اس گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ مشہور فرانسیسی مفکر اور دانشور الیکسن کارل اپنی مشہور کتاب عبادت میں اس طرح رقم تراز ہوتا ہے: دعا اور عبادت جہاں ایک طرف آرام اور سکون قلب و جسم کا سبب بنتی ہے، وہیں دوسری طرف انسان کی ذہنی فعالیت میں ایک اہم شگفتگی اور باطنی انبساط پیدا کرتی ہے اور کبھی کبھی انسان میں شجاعت اور دلاوری کے جذبات ابھارتی ہے۔ دعا اور عبادت اپنے خصائل اور اثرات کا بہت ہی واضح طور پر افراد کے ذریعے اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلب و نظر کی جلا، راہ اعتدال کا اختیار کرنا، اندرونی تازگی و فرحت پر یقین چہرہ، ہدایت کی استطاعت اور حوادث کا ثابت قدمی سے سامنا کرنا، یہ وہ خصائص ہیں جو اپنے وجود سے ہماری روح کی گہرائیوں میں ایک پوشیدہ خزانہ بن جاتے ہیں اور اس کی بدولت پسماندہ اور کم استعداد کے حامل افراد بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی عقل اور اخلاق کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں اور ان سے بہرہ ہو سکیں، لیکن صد افسوس کہ ہماری دنیا میں ایسے افراد جو دعا کا حقیقی چہرہ شناخت کر سکیں بہت کم ہیں۔ ریفرنس: کتاب عبادت۔ بہرحال دعا اور عبادت اگرچہ ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن اس وقت جب کہ انسان کو کسی بڑی مہم کو انجام دینا ہو اور اسے انسانی توانائی، طاقت اور مدد کی ضرورت ہو تو اس کی اہمیت فزوں تر ہو جاتی ہے۔ اسی دلیل کی بنیاد پر اولیاء اللہ اہم مہمات کو انجام دینے کی راہ ہموار کرنے کے لیے درگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دعا و تضرع گزاری اور اس کی یاد سے تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ذات پاک پر توکل کر کے سکون و اطمینان پاتے ہیں اور عظیم ترین مشکلات سے خوف کھائے بغیر اور بغیر کسی وسوسے کے ان مشکلات سے نبرد آزمائی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ارادہ حق کے مقابلے میں ہر مشکل کو آسان سمجھتے ہیں۔ بالخصوص کسی مشکل اور کٹھن سفر پر روانگی کے وقت اپنے اور اپنے اہل و عیال کے حق میں دعا مانگنا ان کے سفر کا رہنما اور پشت پناہ بنتا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے صفین کی طرف سفر شروع کرنے سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں مندرجہ بالا دعا کے لیے دست مبارک بلند کیے اور خدا سے پناہ طلب کی، تو آپ نے در حقیقت سنت رسول اور سیرت انبیاء ما سبق پر عمل کیا تھا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اس ہولناک طوفان کے موقع پر کشتی پر سوار ہوئے تو رب العزت نے ایسے مواقع کے لیے ایک دائمی اور ابدی دستور دیا کہ درگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کرو اور اپنی نجات کے لیے اس سے کمک اور اعانت تبدیل کرو۔ ترجمہ: جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہوں تو کہو، تمام حمد و ستائش اس ذات واجب کے لیے ہے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور کہو اے ہمارے رب، ہمیں ہماری منزل پر اپنی برکت کے ساتھ پہنچا دے اور تو بہترین پہنچانے والا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے یہ، جن کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ اب اس کے بعد اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے مصر سے نکلے تو مدائن کا قصد کیا تو کہا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 22، ترجمہ اس کا: جب حضرت موسیٰ فرعون کے کارندوں کے خوف سے مصر سے نکل رہے تھے اور مدائن کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو فرمایا، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے راہ راست کی طرف ہدایت فرمائے گا۔ اور جب مدائن کے دروازے پر پہنچے اور دختران نے شعیب کی مدد کی اور ان کے گوسفندوں کو پانی پلا چکے تو ایک سایہ دار جگہ میں بیٹھ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، خداوندہ، تیری جانب سے مجھ پر جو بھی نیکی اور خیر نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ ترجمہ پڑھا میں نے، اور یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24۔ اور پیغمبر اکرم
جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے تاریخی سفر کے لیے نکلے جو انتہائی پرخطر اور ہولناک تھا، اور آپ اپنے وطن مکہ اور خانہ خدا سے مفارقت کے سبب انتہائی غمگین اور رنجیدہ بھی تھے، اور دل میں اس جگہ واپس آنے کی آرزو کر رہے تھے کہ وحی ربانی سے اس کی بشارت ملی اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، یہ آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 85، اور اس کا ترجمہ ہے، وہ ذات کہ جس نے قرآن تجھ پر فرض کیا ہے تجھے تیرے مقام پر واپس لوٹا دے گا۔ یہ الفاظ خود اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ حضرت اس موقع پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے یا حالت دعا میں تھے، جس کی قبولیت کی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی۔ اسلامی روایات میں بھی سفر کے موقع پر دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کتاب وسائل جلد نمبر 8 پیج نمبر 275 اور 281۔ یہ کلمات امیر المومنین کی اس دعا کا حصہ ہیں جو آپ نے کوفے سے شام کی طرف روانگی کے موقع پر کی تھی۔ بعض روایات کے مطابق جب آپ نے رکاب فرس میں قدم رکھا تو فرمایا بسم اللہ۔ جب پشت سفر پر سوار ہوئے تو قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اس کو مطیع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے مندرجہ بالا دعا پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خطبہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس خطبے کا یہ حصہ، خطبہ نمبر 46 کا یہ حصہ ختم ہوتا ہے، اور دعا کے موضوع پر یہ بہترین ایمان کو فروغ دینے والی اور ایمان کو اور زیادہ تازہ، بلکہ ایمان کو تازہ کر دینے والی یہ گفتگو تھی کہ جو کہ ہمیں پروردگار عالم نے توفیق دی کہ ہم اس کو پڑھ سکے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں خطبہ نمبر 47 پر۔ خطبہ نمبر 46 ہم نے ختم کیا، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر 47 پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ من کلام لہو علیہ السلام فی ذکر الکوفتی کأنی بکی یا کوفتا تمدین مد الادیم الاکازی تورکین بالنوازل وترکبین بالزلازل وإنی لأعلم أنه ما أراد بك جبار سوء إلا ابتلاه الله بشاغل ورماه بقاتل۔ اے کوفہ، گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ بازار عکاظ میں کھچی ہوئی کھالوں کی مانند ہو گیا ہے۔ حوادث کے زیر قدم ٹھوکریں کھاتا ہوا اور پامال و درماندہ اذیتناک حادثات تجھے اپنی گرفت میں لینے والے ہیں، اور مجھے بخوبی علم ہے کہ ہر اس ظالم اور ستمبر گر کو جو تیرے بارے میں برا ارادہ کرے گا خداوند عالم اپنی گرفت میں لے لے گا اور اسے خود اس کی مصیبتوں میں گرفتار کر دے گا، دست قاتل کے حوالے کر دے گا۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ اس کلام میں امام نے 2 پیشگوئیاں کوفے کے بارے میں یا کوفے اور بصرہ کے بارے میں بیان کی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم یہاں پر جو ریفرنس دیا گیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم خطبہ ایک نگاہ میں اور آگے پڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لوگوں نے یہ خطبہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور ان میں سے ایک ابن فقیہ نے کتاب البلدان میں امیر المومنین کے بصرہ اور کوفہ میں یہ خطاب روایت کے آخر میں ذکر کیا ہے، لیکن کچھ حصے کے علاوہ باقی اصل مطلب کے ساتھ ملتا ہے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد زمخشری نے ربیع الابرار میں لکھا ہے، ربیع الابرار البلاد والدیار میں لکھا ہے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 15۔
آئیے اب خطبہ ایک نگاہ میں یہ پڑھتے ہیں۔ اس کلام میں امام نے 2 پیش گوئیاں کوفے کے بارے میں یا کوفے اور بصرہ کے بارے میں بیان کی ہیں۔ پہلے ان بہت سے ناگوار اور تکلیف دہ حوادث کی طرف اشارہ کیا ہے جو اہل کوفہ کو بے رحم حکمرانوں اور ان کے اعمال کے ہاتھوں پیش آئے تھے، اور دوسرے حصے میں ان متکبر اور جبارین کو اپنے اعمال بد کے نتائج اور ان کے عواقب کا شکار ہونے اور بدترین انجام سے دوچار ہونے کے بارے میں اظہار کیا ہے۔ شرح و تفسیر۔ کوفے کے مستقبل کی پیش گوئیاں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ امام نے یہ خطبہ کوفہ یا بروایت دیگر کوفہ و بصرہ دونوں کے بارے میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انی بکی یا کوفۃ تمدین مد الادیمی والاکاذی۔ ادیم اصل معنی حال اور ہر چیز کا ظاہری حصہ، عموماً اس کا اطلاق حال پر کیا جاتا ہے، اور زمین کا نظر آنے والا حصہ عدمۃ الارض کہلاتا ہے۔ حضرت آدم کو آدم اس لیے کہا گیا کہ زمین کے اوپری خاکی حصے کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے، اور آدم اس چیز کو کہتے ہیں جسے روٹی کے اوپر ملا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ عکاظ، جیسا کہ متن میں بیان ہوا، ایک مشہور بازار کا نام تھا جو دور جاہلیت میں مکہ کے قریب لگتا تھا، اور ہر سال وہاں ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا۔ یہ لفظ عکظ کے مادے بوزن عکس سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی کوٹنا، پامال کرنا اور اظہار تفکر کرنے کے ہے۔ آئیے اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں خطبے میں۔ عکاظ ایک بازار کا نام تھا جو مکہ کے نزدیک اور بعض مورخین کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھا۔ ہر سال لوگ مہینے یا روایت دیگر 20 دنوں کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے اور اپنا سامان تجارت خریداروں کو فروخت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ کثرت سے اشعار بھی پڑھے جاتے تھے، اور اس طریقے سے عرب کے تمام قبائل اپنے کارناموں اور اظہار تفکر اور تبلیغ کرتے تھے۔ یہ بازار بیشتر مفاسد کی آماجگاہ رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طلوع اسلام کے بعد یہ بازار اجڑ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کلمات سے امام کی مراد کیا ہے؟ آیا امام نے دردناک حوادث جو اہل کوفہ کو پیش آنے والے تھے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، یا کوفے کی توسیع اور فراوانی کی طرف اشارہ ہے؟ اس سلسلے میں 2 تفسیریں ملتی ہیں۔ پہلی تفسیر بیشتر مفسرین نے نہج البلاغہ کے نزدیک قابل قبول ہے، جبکہ تفسیر دوم بہت کم مفسرین نے کی ہے، لیکن یہ تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے کیونکہ بازار عکاظ کی کشیدہ کھالوں سے یہ کنائیہ مراد لینا کہ اس سے تلخ اور دردناک حادثات کی طرف اشارہ ہے بادی النظر میں مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ اس سے کوفے کے غیر معمولی پھیلاؤ اور وسعت کی طرف اشارہ زیادہ مناسب محسوس ہوتا ہے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ بازار عکاظ میں بیچی جانے والی کھالیں پھیلی ہوئی بھی ہوتی تھیں اور بہت خوبصورت اور دلکش بھی، اور اہل عرب کے درمیان بہت مرغوب اور مطلوب ہوتی تھیں۔ اس بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس جملے سے حضرت کی مراد کوفے کی بہت بڑھ جانے والی آبادی اور آپ کے بعد آنے والے زمانے میں کوفے کی رونق اور زیبائش کی طرف ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جملے کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوفہ بہت سے حصوں اور قطاعات میں تقسیم ہو جائے گا، جس طرح عکاظ کی کھالیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں۔ بہرحال امام مزید فرماتے ہیں، اے کوفہ، تو حوادث کے زیر قدم بری طرح کچلا جائے گا اور پامال ہوگا، اور تجھے شدید نقصان پہنچانے والے تجھ پر حاکم ہو جائیں گے۔ میں نے ترجمہ پڑھا۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تورکین۔ تورکین عرب کے مادہ سے ہے بوزن درک، معنی پامال کر دینا، اور دوسرا ایک لفظ استعمال ہوا ہے بن نوازلی۔ نوازل جمع نازلہ عربی زبان میں شدید حادثے کو کہتے ہیں جو کسی قوم اور یا ملت کو پیش آئے۔ بَعِنَ ایسے جملے خطبہ نمبر 108 میں بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس جگہ فرمایا ہے، ترجمہ، بنی امیہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور تمہارے جسموں سے کھال کھینچ کر اتار لیں گے۔ اور دوسری پیش بینی غالباً تیسری میں فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں یہاں پر، میں بخوبی جانتا ہوں ہر اس ظالم اور ستمگر کو
جو تیرے بارے میں ارادہ بد رکھتا ہے خداوند تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے گا اور اسے اپنی پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا اور دست قاتل کے حوالے کر دے گا۔ ابتلاء الراہ بشاغل سے غالباً امام کا اشارہ کسی سخت اور شدید بیماری کی طرف ہے جو ظالموں کو اندرونی طور پر اتنا کمزور اور پریشان کر دے کہ وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے کے متعلق سوچ بھی نہ سکے۔ اس طرح وَرَمَاهُ بِقَاتِلِ ایسے حوادث کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو بیرونی اطراف سے پیش آتے ہیں اور اسے اپنا ہدف بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھی اسے قاتلوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو کچھ امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں کوفے کے بارے میں پیش بینی کی تھی وہ لفظ بہ لفظ پوری ہوئی، اور کوفہ دور امام کے بعد کافی وسیع بھی ہوا اور ہمیشہ فتنہ و فساد اور حوادث سے شدید کا شکار اور مرکز رہا۔ بہت سے خونی جابر اور سفاک افراد کوفے کو تسخیر کرنے اور اسے تاراج و پامال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن خدا نے ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی بلا میں گرفتار کر دیا اور کوفہ اور اہل کوفہ کو ان کے شر سے نجات دی۔ اور شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ کوفہ ہمیشہ سے مومنین اور امیر المومنین کے مخلص اور جانثار اصحاب کے ایک گروہ کا مرکز رہا ہے۔ اگرچہ منافقین کی تعداد کم نہیں رہی، اور اسی دلیل کی بنا پر کوفے کو فضیلت و شرف کے بارے میں متعدد روایات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 پیج نمبر 199۔ ان تمام افراد میں سے جنہوں نے امیر المومنین کے تھوڑے عرصے کے بعد کوفے کی تقریب و تاراجی شروع کی، سب سے پہلا زیاد ابن ابیہ تھا۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ منبر پر بیٹھا اور خطبہ شروع کیا تو اہل کوفہ نے اس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس نے غضبناک ہو کر 80 افراد کے ہاتھ قطع کروا دیے اور یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کے گھروں اور نقلستانوں کو آگ لگوا دے گا۔ اس نے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا اور انہیں امیر المومنین پر تبرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ لوگ اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس نے اسی انکار کو ان کے گھروں کو جلانے، لوگوں کو قتل کرنے اور شہر کو ویران اور برباد کر دینے کا بہانہ بنا لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ حکم جاری کرتا اس کی جانب سے ایک قاصد مسجد پہنچا اور اس نے لوگوں کو زیاد کا پیغام دیا کہ آج میں بیمار ہوں، اس لیے آپ لوگ گھروں کو لوٹ جائیں، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح تڑپ تڑپ کر چلاتا تھا کہ میرے آدھے بدن کو آگ جلا رہی ہے۔ یہی تکرار کرتے کرتے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس ہلاکت کے بعد جن لوگوں نے کوفے کو اپنے حملوں کا ہدف قرار دیا ان میں اس کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد اور حجاج بن یوسف تھے، جن میں ہر ایک اپنے سیاہ کرتوتوں اور خباثتوں کے پاداش میں بدترین انجام سے دوچار ہوئے۔ مشہور یہ ہے کہ ابن زیاد اپنی ماں کا غیر شرعی بیٹا تھا اور اس کی ماں مرجانہ ایک بدکار اور عصمت فروش عورت تھی، اسی لیے اسے ابن مرجانہ پکارا جاتا تھا۔ وہ سن 28 یا 29 ہجری میں پیدا ہوا اور 32 سال کی عمر میں بنی امیہ کی طرف سے بصرہ اور کوفے کا گورنر بنا۔ کربلا کے خونچکاں واقعے کے بعد اس نے اہل کوفہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ قیام امیر مختار کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا، اور مختار نے اس کا سر نجس کاٹ کر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھجوایا۔ جس وقت یہ سر امام کے پاس پہنچا تو امام کھانا تناول فرما رہے تھے۔ امام نے اس سر کو دیکھ کر سجدہ شکر کیا اور فرمایا، جب ہم اس ملعون کے دربار میں پہنچے تو یہ کھانا کھا رہا تھا اس حالت میں کہ میرے بابا کا سر اس کے سامنے رکھا تھا، اور میں نے اس وقت خدا سے دعا کی تھی کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہ جاؤں جب تک خود کھانا کھاتے ہوئے اس کا سر اپنے سامنے نہ دیکھ لوں۔ تیسرا ظالم و جابر جو کوفے پر مسلط ہوا اور اہل کوفہ پر بدترین اور لرزہ خیز مظالم کیے اور انجام کار دردناک عذاب میں مبتلا ہوا اور انتہائی عبرتناک اور شدید اذیت آمیز موت کا شکار ہوا، وہ حجاج بن یوسف ثقفی تھا، جو عبد الملک بن مروان کی طرف سے کوفے کا گورنر بنا۔ انسانوں پر جس ظلم و بربریت کا مظاہرہ اس نے کیا ہے
تاریخ بشریت میں اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے اور نہ اس کے بعد۔ اس کے مظالم کی تفصیل اور تذکرہ پڑھ کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جائے گا انہیں دیکھنا اور برداشت کرنا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے ان افراد کی اس بے وفائی اور دغا بازی کا جواب تھا جو انہوں نے امیر المومنین اور آپ کے فرزندوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کی تھی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن کوئی بات بھی اس کے سنگین جرائم اور وحشت و بربریت کا جواز نہیں بن سکتی اور اسے پرسش اور عذاب الہی سے نہیں روک سکتی۔ اسی وجہ سے انتہائی دردناک اور عبرت آموز طریقے سے 54 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا، اور اسے پرسش اور عذاب الہی سے نہیں روک سکتی۔ یہاں پہ یہ ہے 54 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا، اور اس کی حیات زشت و رسوا کا انجام اس کے قبیل کے افراد کے لیے درس عبرت اور مولائے متقیان کے ارشاد کی صداقت کا ثبوت بن گیا، جیسا کہ مندرجہ بالا خطبے میں کہا گیا تھا۔ اس کے اپنے قول کے مطابق اسے خون بہانے میں لذت محسوس ہوتی تھی، اور اسی کے باعث وہ تمام ظلم و ستم اور بربریت کے مظاہرے جن کی مثال نہیں ملتی اس سے وقوع میں آئے۔ اپنی ذلیل اور رسوا زندگی کے دوران اس نے 1,20,000 افراد کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کیا، اور اس کی موت کے وقت 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں بدترین حالت میں قید خانوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار تھے۔ انجام کار وہ آکلہ نامی بیماری کا شکار ہوا جو جذام کی ایک قسم ہے جس میں معدے کا گوشت سڑنے لگتا ہے۔ اس کی یہ بیماری اس قدر شدید تھی کہ طبیبوں نے جواب دے دیا، اس کے ساتھ ہی شدید جاڑا اور لرزہ بھی اس پر مسلط ہو گیا۔ اسے اس قدر شدید سردی لگتی تھی کہ اس کے چاروں طرف دہتی ہوئی انگیٹھیاں اس کے جسم سے اس قدر نزدیک رکھی جاتی تھیں کہ خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کھال نہ جھلس جائے، مگر اس پر بھی وہ سردی لگنے کی شکایت کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نوبت پر پہنچنے پر اس نے حسن بصری سے شکایت کی اور اس سے دعا کی درخواست کی۔ حسن بصری نے اس سے کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو نیک اور صالح بندوں کو اذیت دینے سے باز آ جا، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی، اور یہ تیرے انعمال کا نتیجہ ہے۔ حجاج نے کہا، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم خدا سے میرے شفا یاب ہونے کی دعا مانگو، بلکہ خدا سے دعا کرو کہ جلد از جلد مجھے موت دے دے تاکہ میں اس ہولناک عذاب سے نجات پا جاؤں۔ ریفرنس ہے مروج الذہب، جلد نمبر 3، پیج نمبر 132۔ کوفہ کے بارے میں دو مختلف نظریات۔ کوفہ اور وہاں کے باشندوں کے بارے میں نہج البلاغہ کے خطبات میں مختلف تعبیرات نظر آتی ہیں۔ بعض مواقع پر، جیسا کہ اس خطبے میں ارشاد ہوا، کوفے کو ایک مقدس جگہ کے عنوان سے متعارف کرایا گیا جو حوادث سے شدید اور سیلاب مظالم کا شکار رہی، لیکن خدائے عزوجل نے اس مقدس مرکز کو زمانے کے جباروں اور ستمگروں کے قہر سے محفوظ کر دیا، جبکہ دوسری طرف نہج البلاغہ کے بعض خطبات میں کوفے کی واضح طور پر مذمت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر خطبہ نمبر 25، جس میں امیر المومنین کوفے کے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے کوفہ، اگر تیرا یہی حال رہا اور تجھ میں اسی طرح آندھیاں چلتی رہیں تو خدا تجھے غارت کرے۔ بہت سی روایات کوفہ کی مدح میں ملتی ہیں، جیسے کہ ایک موقع پر امیر علیہ السلام ہی اس کے متعلق فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ ہمارا شہر، ہمارا محلہ اور ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ ریفرنس ہے شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3، پیج نمبر 198۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہم امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے سنتے ہیں جو کوفہ کے بارے میں ہے، جس میں معصوم دعا فرماتے ہیں، ترجمہ: خدا بندہ، جو کوفے کو اپنے تیر ظلم کا نشانہ بنائے تو اسے اپنے تیر کا نشانہ قرار دے، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن قرار دے۔ ان دونوں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کوفہ بجائے خود مقدس مرکز تھا جہاں اہل بیت کے خالص شیعہ اور حقیقی وفادار سکونت پذیر تھے جو صاحبان ایمان و تقویٰ تھے، لیکن بنی امیہ کے تسلط اور غلبے کے زیر اثر اور ان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں، بلند مناصب پر فائز ہونے والے ناپاک فطرت اور ظالم نمائندوں کے اقتدار میں آ جانے
تمام امور کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لینے اور نااہل افراد کو بیت المال کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے کوفے کی فضا مسموم و آلودہ ہو گئی تھی، اور بہت سے افراد نے کوفے کو دین و آئین اسلامی سے منحرف کر دیا تھا۔ اس لیے جہاں اور جن مواقع پر کوفے کی مدح کی گئی ہے وہ ان مومنین کے ذاتی تقدس اور نجابت کی بنا پر ہے جو وہاں رہائش پذیر تھے، اور جہاں مذمت کی گئی ہے تو وہ اس آلودگی اور کثافت کی بنیاد پر ہے جو بنی امیہ کی حکومت کے اثر سے وہاں پیدا ہو گئی تھی، جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں مناسب موقع پر اس کا مزید جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے خطبہ نمبر 25 کی شرح میں بھی اس مسئلے پر گفتگو کی جا چکی ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 47 ختم ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو نے جو توفیق ہمیں عطا کی ہے، اس توفیق کے نتیجے میں ہم ان مطالب کو بہترین انداز میں سمجھ سکیں، اور تمام کے تمام دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے دلوں میں نفرت رکھتے ہوئے ہم وہ اعمال و کام انجام نہ دیں کہ جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار عالم، اور ان کے ساتھ مل کر ہم ان تمام لوگوں سے خون سید الشہداء کا بدلہ لے سکیں، اور تمام مظالم جن لوگوں نے مومنین پر مظالم کیے ہیں ان سے بدلہ لیا جا سکے۔ پروردگار ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔